سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی ایک مختصر مگر نہایت عظیم صورت ہے۔ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الاخلاص مکمل تجوید کے ساتھ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو نور القرآن آن لائن انسٹیٹیوٹ۔ اگر آپ آن لائن قرآن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبرز پر کانٹیکٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل، قوف کے اوپر سائن پیش کا اور لام کے اوپر سائن جزم کا۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اسے پڑھیں گے قل۔ ہا کے اوپر سائن پیش، اگین واو کے اوپر سائن زبر کا، واو کو ملائیں گے لفظ اللہ سے۔ لفظ اللہ کے اوپر سائن ہے تجدید کا۔ تجدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ اسے پڑھیں گے واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، لام کے اوپر ایک اور سائن ہے کھڑی زبر کا، اسے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ قل هو اللہ، ہا پیش ہو، قل هو اللہ۔ حمزہ کے اوپر سائن ہے زبر کا، اسے حمزہ اس وجہ سے پڑھیں گے کیونکہ الف کے اوپر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ اسے پڑھیں گے حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، دال 2 پیش دن، احدن۔ دال کے اوپر سائن ہے 2 پیش کا، اسے وفق کی حالت میں ساکن کر دیں گے، اسے پڑھیں گے احد۔ آخر میں قلقلہ ہوگا، قلقلہ کے معنی ہے آواز لوٹتی ہوئی نکلے، ہمیں دال کی آواز لوٹتی ہوئی نکالنی ہے۔ احد، دال کو ساکن کریں گے، ح دال زبر حد، احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ لفظ اللہ کو یہاں موٹا کر کے پڑھیں گے، یہاں پر تفخیم کا قاعدہ لگے گا، اسے پڑھیں گے اللہ الصمد۔ ہا صاد سے مل رہا ہے، ہا کو صاد سے ملائیں گے، صاد کے اوپر سائن تجدید کا، تجدید والا حرف اگین 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، اللہ الصمد۔ یہاں پر اگین دال کو ساکن کر دیں گے اور آخر میں قلقلہ کریں گے، آواز لوٹتی ہوئی نکلے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ لم، اسے کہتے ہیں میم ساکن۔ یہاں پر قاعدہ لگے گا اظہار شفوی کا۔ اظہار شفوی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ اگر کوئی بھی حرف آ جائے گا وہاں پر غنہ نہیں کر کے پڑھیں گے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ لم یلد ولم یولد، یہاں پر اگین اظہار شفوی کا قاعدہ لگائیں گے، غنہ نہیں کریں گے یہاں پر۔ ولم یولد، یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو واو مدہ ہوگا، آخر میں قلقلہ کریں گے، ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہاں پر اگین اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، ولم یکن لہ۔ یہاں پر قاعدہ لگ رہا ہے ادغام کا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ ادغام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ادغام بالغنہ، ایک ادغام بلا غنہ۔ یہاں پر قاعدہ ہوگا ادغام بلا غنہ۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، جس میں سے لام اور را میں غنہ نہیں کر کے پڑھیں گے، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ، یہاں پر قاعدہ لگ رہا ہے کھڑی حرکات کا، کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں قاعدہ لگ رہا ہے اظہار کا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے
اس کا میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ الف کے اوپر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے، تو اس الف کو ہم حمزہ پڑھیں گے تو یہاں پر غنہ نہیں کر کے پڑھیں گے، اظہار کا قاعدہ لگے گا کفواً احد، آخر میں قلقلہ واضح کریں گے احد، صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو سورۃ الاخلاص سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ باکس میں لازمی پوچھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔